میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی کرشمہ سازیاں بے شمار ہیں، لیکن اس کتاب کو جب استعمال کیا جائے گا اس کی اس حیثیت کے ساتھ جس حیثیت کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے، یہ معجزہ ہے، آخری نبی کا معجزہ ہے۔ یہ محض ایک کلاسیکل بک نہیں ہے، یہ پرانی کتاب نہیں ہے، یہ صرف تفسیروں کے حوالے سے پڑھ کر اس کے الفاظ و جملوں کو حل کیے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب عصائے موسیٰ سے افضل ہے اور دم عیسیٰ سے افضل ہے اور ناقہ صالح سے افضل ہے۔ وہ سارے معجزات وقتی تھے، قوم کے لیے، ایک قوم کے لیے تھے، نبی رہے تو معجزہ رہا اور بعض معجزے نبی کی حیات میں چلے گئے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کے موجود ہوتے ہوئے ذبح کر دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کی وفات کے ساتھ معجزے سے خالی ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے قم باذن اللہ کا جو منظر نظر آتا تھا وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، ان کے ساتھ ان کا دم، ان کی پھونک بھی منتقل ہو گئی۔ لیکن قرآن آخری کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، انسانی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، دائمی کتاب ہے، ازلی کتاب ہے، ابدی کتاب ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو دکھائیے ہندوؤں کو، جینیوں کو، بدھسٹوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، دلتوں کو، بیکورڈ کو، یہ اس لیے دیا گیا کہ سب کے سامنے یہ معجزہ دکھائیے۔ اور جیسے عصائے موسیٰ سے فرعون کا دم نکلا جا رہا تھا اور وہ بھاگ رہا تھا اور ڈر رہا تھا اور الزام تراشی کر رہا تھا، آج یہ کتاب بھی اگر بطور معجزہ پیش کی جائے گی تو یہی صورتحال کپ کپی کی، لرزے کی اور خوف کی اور سہم کی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے جلال کی یہ کتاب نمائندہ ہے، اللہ کی کبریائی اس میں جلوریز ہے۔ اس کا تو حال یہ تھا کہ اگر محمد عربی علیہ السلام کا دل اللہ ایسا مضبوط نہ بناتا اور اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتوں پر فوقیت دے کر آپ کے ذریعے اس کتاب کو نس سہروا لیتا تو پھر صورتحال یہ ہوتی کہ اگر اس کو براہ راست اتار دیا جاتا تو انسانوں کے چتھڑے اڑ جاتے، پہاڑ دھن دیے جاتے اور زمین کھچکولے لینے لگتی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ فرمایا، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کتاب کو اگر ہم براہ راست کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے جیسے دھماکوں سے پہاڑ اڑا دیا جاتا۔ اس کتاب کو اگر اتار دیا جاتا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس کا اعجاز ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی کرم فرمائیاں ہیں۔ وہ بندوں کے لیے بہت کچھ چاہتا ہے، وہ آخری نبی سے اصلاح چاہتا تھا، اس لیے اس نے فرمایا قرآن کی دلہن زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ اتاری گئی ان الفاظ میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، ورنہ کس استاد کے بس میں تھا؟ کون حافظ یہ ہمت کرتا زبان کے ٹکڑے ہو جاتے؟ کس انسان کے بس میں یہ تھا کہ قرآن سکھاتا؟ لیکن وہ رحمان ہے جس کی رحمتیں بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، فزوں تر ہے۔ وہ رحمان جو سب کو روزی دے رہا ہے، وہ رحمان جو کھانا کھلا رہا ہے، جو پانی پلا رہا ہے، جو آکسیجن دے رہا ہے، وہ رحمان جو اپنے کو گالی بکنے والوں کے ساتھ بھی پروردگار کی کا عمل کر رہا ہے، جو انہیں بھی محروم نہیں کر رہا ہے، جو ملحد ہے انہیں بھی روٹی دے رہا ہے، انہیں بھی زندگی دے رہا ہے، اس رحمان نے قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، ما فی الضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت دے۔ یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا دے دیا ٹکڑوں کے درمیان میں جو فصاحت و بلاغت کے اپنے تماشے دکھاتا ہے، یہ اس رحمان کا نتیجہ۔